اور وہ آج کل بل بھی آ رہا ہے لگے ہوئے ہیں کہ 18 سال سے کم عمر کا کوئی بندہ جو ہے وہ اسلام قبول نہیں کر سکتا مذہب تبدیل کر کے. کوئی ہندو ہے تو نہیں آ سکتا، سکھ ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا، قادیانی ہے تو مسلمان نہیں ہو سکتا 18 سال سے کم عمر کا. اور اگر وہ اس سے زیادہ ہے 18 سال سے تو پھر وہ 90 دن جو ہے وہ عدالت کے رحم و کرم پر ہے. عدالت اس کو مذاہب کا مطالعہ کروائے گی کہ ذرا تحقیق فرما لے. اب میں کچھ کہنا نہیں چاہتا، وہ جو بیٹھے ہوئے ہیں اندر جو تحقیق کروائیں گے ان کی اپنی تحقیق نہیں ہے. یہ جتنے دن اس کو تحقیق پہ لگاؤ گے اگر وہ مر گیا کفر کی حالت میں، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ یہ حکمران، یہ عدالتوں کے جج، کہ ان کی وجہ سے ایک آدمی کفر و شرک اور ارتداد پر مرا اور جہنم میں گیا، تم ساتھ پکڑے جاؤ گے. دین کی دعوت، اسلام کی دعوت انسانیت کی سب سے بڑی خدمت ہے کہ آپ ایک آدمی کو دین کی دعوت دے کر اس کی دنیا اور آخرت دونوں کو خوبصورت بنا دیتے ہیں. اور یہ گواہی ہے جس کو ساتھ لے کے تم جاؤ گے جنت میں کہ یا اللہ اس کو دین کی دعوت دی تھی مسلمان ہو گیا. میں نے پرسوں اسلام آباد میں پریس کانفرنس کی، میرے ساتھ تقریباً 5 جو سابق غیر مسلم تھے اب 9 مسلم ہیں، میں نے ان کو ساتھ بٹھایا. ان میں 2 عالم دین بھی تھے، بلکہ 3 عالم دین بن گئے. اور اس میں 2 ہندو سے مسلمان ہوئے اور باقی جو ہیں وہ قادیانیت ترک کر کے مسلمان ہوئے. میں نے صحافیوں سے کہا کہ ان میں سے پوچھ لو کسی مولوی نے ان کا گلا گھونٹا، کسی مولوی نے ان پر جبر کیا، ڈنڈے مارے تم اسلام قبول کرو. یہ خود اپنی تحقیق سے اپنی مرضی سے اسلام قبول کیا ان لوگوں نے، پھر دین پڑھا. ان دونوں ہندو تھے، آج بھی ان کے سارا خاندان ہندو ہے، وہ روتے ہیں ان میں تبلیغ کرتے ہیں، والدین ہندو ہیں. وہ کہتے ہیں روتے ہیں یا اللہ ان کا دل کھول دے یہ بھی ہمارے ساتھ جنت میں چلے جائیں. میں نے روتے ہوئے دیکھا ہے ان کو کہ ان سے پوچھو کس نے جبر؟ کوئی جبر نہیں ہے، یہ بیرونی ایجنڈا ہے. تبلیغ اسلام کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی، نہ ختم نبوت کے پیغام کو، نہ تبلیغ اسلام کو، دین کی دعوت کو دنیا کی کوئی طاقت نہیں روک سکتی.